جوں ہی تیرا نقش قدم ملا، ایک بڑا اہم سوال تھا کہ واٹ از ٹروتھ، سچ کیا ہے؟ ٹروتھ یہ نہیں ہے کہ اسے کیا ہونا چاہیے، ٹروتھ یہ ہے کہ وہ کیا ہے. ٹروتھ کیا ہے کہ وہ کیا ہے. اب اسے شیر ہونا چاہیے تھا، دراصل وہ بھیڑیا تھا. سچائی کیا ہے کہ وہ بھیڑیا ہے اور تجھے علم ہو گیا. سچائی تجھے مل گئی، کیا مل گئی؟ کہ وہ بھیڑیا ہے. اور غلط فہمی تیری نکل گئی یا خوش فہمی کہ وہ شیر تھا، تو تیری تو بدلے میں مبارک ہونی چاہیے تجھے کہ شیر کا تصور نکل گیا اور بھیڑیے کی صداقت تیرے سامنے آ گئی. تو گویا کہ مشاہدے نے علم کی اصلاح کر دی. درس صفا. اب یہی صداقت ہے. اس بندہ جس کو ہم دوست سمجھتے تھے نا، لوگ اقبال صاحب وہ جھوٹا دیکھ رہے، دشمن تھا اصل میں. یہ تو بڑا مشاہدہ ہو گیا، بڑا علم مل گیا کہ تم جسے دوست سمجھ رہے تھے وہ دشمن تھا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ مدد کی کہ تجھے اصلی مقام اس کا چہرہ دکھا دیا کہ یہ دشمن ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کرو کہ تم دشمن کو دوست سمجھتے رہے. یہ نہیں ہے کہ دوست دشمن ہو گیا، دراصل وہ دشمن ہی تھا جسے تم دوست سمجھتے رہے. کہتے میں نے چاہا تھا، سمجھا تھا کہ یہ پھول ہوگا، گلاب ہوگا، وہ پتہ چلا تھا یہ کانٹے ہیں. دراصل یہ تصدیق بھی ہے اس کی پھول کی کہ کانٹا ضرور ہوگا، اور یہ اصلاح بھی ہے تمہاری کہ تم نے اس کو غلط سمجھا تو تم اپنے علم کی اصلاح کرو کہ تم ہر بھائی غلط سمجھتے ہو. ہر بندے کو تم ایک اور طرح سے سمجھتے ہو، بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور آپ نے کچھ اور سمجھتے ہوتے تھے کچھ اور نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے توقع کو، اپنے احساس کو صداقت کے مطابق اصلاح کرو، درست کرو. اب صداقت کیا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں. صداقت ہے ہی نہیں دنیا میں. صداقت کیا ہے آپ بتاؤ؟ سچا آدمی ہے جو وہ کہے سچ ہے. اگر وہ جھوٹ کہہ دے تب بھی سچ ہے، جھوٹا آدمی سچ بھی بولے تب بھی جھوٹ. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جھوٹا آدمی جو جھوٹا ہے بنیادی طور پر، اگر وہ عبادت بھی کر رہا تب بھی مکڑ ہے. اور جو سچا آدمی جس پر اعتماد کر دیا کہ ہم نے اس کو صادق مان لیا، وہ بغیر ثبوت کی بھی بات کر دے تب بھی سچ. اور دیکھا تم جنت میں جاؤ گے، دیکھا نہیں ہے جنت میں جانا، بس تم یقین رکھو کہ تم جاؤ. لہذا آپ نقص کس بات کا ہے؟ نقص یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا. اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ لگتا نہیں ہے. یہ بڑی مشکل ہو گئی کہ دنیا میں آپ کے 3 قسم کے انسان ملیں گے. یا تو وہ لوگ جو تم سے زیادہ دانا ہیں، یا وہ لوگ جو تم سے زیادہ بیوقوف ہیں، یا وہ لوگ جو تمہارے برابر کے. تیسری کیٹیگری کون سی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو تم سے دانا ہے، یہ پہچان اتنی تو کرنی چاہیے نا، ان سے علم حاصل کرو. جو وہ کہے صحیح ہے، کیونکہ دانا وہ ہے، وہ کہے کہ یہ دوائی کھا لو تو کھا لو، وہ کہے اس وقت سو جاؤ سو جاؤ، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، جاننے والا ہے. تم ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ نے کہا کہ تمہیں انجیکشن لگے گا ورنہ تم خدا نخواستہ ہو جاؤ گے. تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انجیکشن کی تحقیق بتاؤ، یہ آیا کہاں سے، کہ کافر نہیں بنایا ہوا. حالانکہ ڈاکٹر نہ سید ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ سنی ہوگا، نہ مسلک آدمی ہوگا، وہ پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی عیسائی لوگ ہوں گے، کوئی روسیہ والے ہوں گے، جو بھی ہوں گے. اب ڈاکٹر کے تجویز پر آپ نے تائید کر کہ اس شعبے میں مجھ سے دانا ہے، میرے شعبے میں مجھ سے زیادہ دانا ہے میری صحت کے بارے میں. آواز میں تو یہ جو دانا ہیں ان سے آپ علم حاصل کرو بغیر بحث کی. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے زیادہ نادان ہے تو ان کی اصلاح کرو، ان کے مزاج کے مطابق انہیں اپنے علم دو. جو نہ علم لیتا ہے نہ علم دیتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے، بحث کرے. بحث کرنے والا پریشان،
اب یہ اسٹیج کون سی ہے؟ جہاں بحث ہے، تو جی اسلام ٹھیک ہے کہ غلط مذہب ہے، کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں، دونوں ہی برباد، یا مانو یا منواؤ۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہیں اعتبار اپنی ذات پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اصلاح کرے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بہت سارے لوگ تمہیں دادا نہیں ملتے تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تلاش کرو جو تمہارے لیے استاد کا کام دے۔ اگر استاد نہ ملا تو تم بے استاد رہ جاؤ گے۔ بے استاد آدمی جانے سے جاہل کہتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، اس وقت مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ مذہب ہم مانتے ہیں ہے تو اللہ کا، لیکن ہم مانتے ہیں استاد کے حوالے سے جس نے پہلے دن پڑھایا، کہ انہوں نے کہا ابا حضور نے کہا تھا یہ مذہب سچا ہے تو ہم نے اس کو سچا ہی مان لیا، ہمیں تحقیق نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا آپ اس پر ہماری بحث بھی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک بات ہے، کہتے یہ فرمانے والوں نے فرمایا کہ فرشتے ہیں۔ درس صفہ مذہب اسلام میں ہے لفظ کے فرشتے، ملائکہ فرشتے ہیں، ہم روز ذکر سنتے ہیں اس کا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا میں ذات بنانا چاہتا ہوں، اشرف المخلوقات بنانا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا ابلیس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں، پہلے یار ٹھہرے پیچھے سے اللہ میرے کو فرشتے ہوتے کیا ہیں؟ فرشتے تب پوچھو جب تمہیں اللہ کی سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہوتا ہے۔ نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے فرشتوں کا پتہ، نہ یہ واقعہ کہاں ہوا، تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہے کیا، ليلۃ القدر کیا ہے، فرشتے کیا ہے، جبریل امین کیا ہے، اسرائیل کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کو روز دیکھتے ہو تم، اگر کسی کے گھر و جنازگاہ کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کی کارروائیاں روز ہی ہیں نہیں، ہر روز دن میں 70 مرتبہ جو کوئی جاننے والے کارپوریشن کا بھی آپ نے ملازمت کی ہو کسی سے، ڈیلی جو ہے وہ کتنے سرٹیفکیٹ دینے پڑتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کتنے ہوتے ہیں جی؟ آپ بتاؤ بات سے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ لاہور میں کتنی ہوگی گنجائش، جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ 250-300 لگاؤ جی، زیادہ ہی لگا دو۔ یہ روز کارروائی اسرائیل کے ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ اسرائیل ہوتا کیا ہے؟ ابا حضور کون لے گئے، امی جان کو کون لے گئے، دادی اماں کو کون لے گئے؟ اسرائیل ہی آتے ہیں، نظر نہیں آیا، اور نظر ایک دفعہ آتا ہے، اس کے بعد نظر کچھ نہیں آتا، مانتے ہیں خراب نہیں لیکن دیکھ نہیں۔ اب تو میری بات، اب اس کو ہم نے مان لیا کہ ہے، دیکھیں بغیر، کیوں مان لیا؟ کہ فرمایا گیا، کس اللہ نے فرمایا؟ اللہ کو ہم نہیں جانتے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے، کیوں کہا؟ کہ آپ جو فرماتے ہو ہمیشہ وہ سچی ہوتے، تو ہم نے آپ کو سچا مانا، ہم نے کہا ساری دنیا نے مانا۔ آپ کو بات سمجھ؟ جب تک سچے کی بات کو نہ مانا جائے، سچ کیا ہوتا ہے؟ پھر تو بحث ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا جس آدمی کا خدا پر بھروسہ گیا نا، وہ پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے، جس کا حضور پاک پر بھروسہ چلا گیا پھر اس سے کیا رہ گیا؟ اگر یعنی کہ ماننا اب جو فرمایا حضور پاک نے وہ صحیح ہے، اور ان کے فرمائی ہوئی بات کو کنوے کرنے کے لیے ان کے جانشین اور ان کے جاننے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ اگر کسی دور میں آپ کو ایسا آدمی نہ ملے تو آپ ہی اس بات سے معلوم ہو گئے، وہ بات تو چل رہی ہے، وہ تو غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ وہ واقعہ نہ ہو، ہر دور میں وہ زندہ ہے۔ آپ کو سوال جب یہ پتہ ہوتا ہے جی دیکھتے 2 آدمی ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ہم کس میں جائیں؟ جو بسوں کا انتخاب کرے گا وہ اڈے پہ رہے گا، نکلنے والا نکل جائے گا۔ ابھی کہتے انتخاب نہیں کیا ہم نے، پھر تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، اور پھر وہ دوسرا آ جائے گا پائی اسرائیل، وہ کہے گا جب تم یہاں ٹھہرے ہو اچھا کیا، میں کہا تو میں ڈھکتا جا کے راولپنڈی وغیرہ میں، تو ادھر ہی آ جا۔ تو جو آدمی بس کے انتخاب میں رہ گیا وہ رہ ہی گیا۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ کسی ایک بزرگ کی بات سن کر، چاہے وہ نفس بندی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی بات مان لو دل سے، اور اطاعت اس کی کرو۔ کیا کرو؟ اطاعت کرو، اور کسی جگہ اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، نیت خالص رکھو، ارد گرد کا کام نہیں دیکھو وہاں کیا تھا تو وہاں کیا نہیں ہے، اس کو میں امان سے خیریت سے کنارے لائے۔ کہتے باقی کشتی بڑی تھی،
دیکھو تو ایسی کشتی جا رہی تھی، کیا جا رہی تھی؟ وہ کشتی جانے تو سے کام جانے ہیں. اتنے بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس طرح تم لوگ اپنا اپنا مکان بناتے ہو، ارد گرد دیکھتے نہیں ہو. جہاں لاہور میں اتنی تھی کوٹھیاں بنی، سنا کہ 50-50 لاکھ کی کروڑ کی کوٹھی ہے، وہاں تم نے مجھے 2-2.5 روپلی کا مکان بنا لیا تو کیا بنا لی؟ پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ میرا مکان، وقت گزارنا ہے. تو سچ کیا ہوا؟ سچ ہوا سچے کی بات پر ایمان. سب سے سچا انسان دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے آگے کوئی سچا نہیں ہو سکتا. نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا، ایمان برباد. ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نکلنے کی اجازت ہے، جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کی کوشش کی. اب اگر یہیں پر ہی ہے میرے حضور پاک کی جو ہے نا جانشین صحابہ کرام، اولیاء کرام، ولی صاحبان، ولی اللہ اور واقعات، ان پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ. جو آپ کے جانشین ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، واقعات چلتے ہیں. ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر اعتماد. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے. مرنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا. اب صاحب کلمہ مطلب میں پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے. کتاب کا لکھا وہ کلمہ تو کافر بھی پڑھتا ہے. کافر یہاں عربی پڑھتا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، پنجاب یونیورسٹی میں. اور کافر جو لارنس عربیہ بھی رہا ہے، فارسی پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، اقبال کی بدلے خود ہی پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہے بلکہ. یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے. سو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ انگریز پڑھا رہا ہے کہ جنرمن یہ ہے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ واحد الہ شریک ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اس سمجھیے آپ سب لوگ. اچھا نو بھی کنٹینیو. وہ کلمہ میں نہیں پڑھا. اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے، عیسائی ہے. میرا اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھتا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا. ماننا اپنے لیے اپنے پیغمبر کے طور پر یہ ہے. تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے. باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے. کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے. درس صفہ. جب تک کوئی پڑھائے نہ تم نہیں پڑھ سکتے. کتاب کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے. اور وہ سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی مصرے میں کلمہ پیر پڑھایا باہو تم سدا سہاگن کی. کلمہ کوئی پڑھایا تو مصر پڑھ سکے. اس کا یہ مفہوم ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کا مانوں گا، سکھ میں مانوں گا، انبساط میں مانوں گا، غم میں مانوں گا. اور لوگ میرا کہنا مانے تب بھی مانوں گا، اور لوگ میرا کہنا نہ مانے تب بھی مانوں گا. دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا. دنیا ساری اسلام سے ہرا جائے تب بھی میں مانوں گا. لوگوں کے عمل سے متاثر ہونے کے بغیر میں اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اسلام میں داخل کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ کو مطلب بے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا عمل تو ہے ہی نہیں. کوئی کسی کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں. آپ اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ. اور اگر تم چاہو گے کہ تم مطلب لوگوں کی گمراہی کے جوال سے، سارے ہی شراب پی رہے تھے، جب میں نے تھوڑا سا، سارے ہی دیکھو جنت میں پہنچے ہوئے، تو بھی تھوڑا سا آ جا. آپ آتے رہے. اگر تم نے لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہی پہنچ جائے. کہاں پر؟ جہاں وہ پہنچے. تو لہذا لوگوں کی گمراہی تیرے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. تو لوگ جو بھی کرتے جائیں تمہیں اپنا کام پہ چلنا چاہیے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے تو تمہیں ہونا چاہیے. تو اس اسلام میں تو کبھی مایوسی کا سوال نہیں، بے یقینی کا سوال نہیں. کہتے دیکھو بچے آپ نے بغاوت ہی کرا پہ، بچے بغاوت میں آ جائیں، ابا حضور تمہارے بدلے عدالت میں آ جائیں، کچھ واقعہ ہو جائے تمہیں فرق نہیں پڑتا. اور اگر تمہاری اصلاح ہے تو اصلاح کرو لوگوں کی، نہ کر سکو تو ایمان دو چھوڑو.